بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصص نمبر 79 یعنی 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یتلونا، تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، واقاموا، اور قائم کرتے ہیں یا اہتمام کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کا، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس میں سے جو، رزقناہم، روزی دی ہم نے ان کو، سرن، پوشیدہ طور پر، وعلانیتاً، اور واضح طور پر، علانیہ طور پر، یعنی برملا طور پر، یرجونا، امید رکھتے ہیں وہ، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو ہرگز ہلاک نہیں ہوگی، لیوفیہم، تاکہ پورا دے ان کو، اجورہم، ان کا بدلہ، ویزیدہم، اور زیادہ دے، من فضلی، اپنے فضل سے، انہو، بے شک وہ، غفور، بڑے بخشنے والے ہیں، شکور، بڑے قدر دان ہے۔ والذی اوحینا، والذی، اور جو، اوحینا، وحی کی ہم نے، الیکا، آپ کی طرف، من الکتاب، قرآن میں سے، یعنی قرآن سے، هو الحق، وہی برحق ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، ان کتابوں کی، جو بین یدیہ، ان سے پہلے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بعبادہ، اپنے بندوں سے، لخبیر، پورے باخبر ہے، بصیر، بابصیرت ہے۔ ثم اورثنا، پھر وارث بنایا ہم نے، الکتاب، قرآن کا، الذی، ان کو جو، اصطفینا، چن لیا ہم نے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، فمنہم، بس کوئی ان میں سے، ظالم، نقصان کرنے والا ہے، لنفسی، اپنی ذات کا، ومنہم، وہ کوئی ان میں سے، مقتصد، میانہ رو ہے، یعنی میانہ رو کرنے والا ہے، ومنہم، اور کوئی ان میں سے، سابق، آگے بڑھنے والا ہے، بالخیرات، نیکی کے کاموں کے ذریعہ، بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، ذالک، یہ، هو الفضل، بہت بڑی فضل ہے، الکبیر، بڑی مہربانی ہے اسی ذات کا۔ اب دیکھو، سرًا وعلانیتاً، یہ ماقبل جو انفقو، یہ انفقو کے فائل کے احوال ہے، اور یرجونا، یرجونا، یہ جملہ جو یرجونا کا جملہ ہے، یہ ان کی خبر ہے، یہ جو ان الذین ہے، ان کے خبر، وہ یرجونا ہے۔ لن تبور، یہ نصر ینصر سے 12، یبور بورن، یعنی ہلاک ہونا، ختم ہونا، برباد ہونے کے معنی میں ہے۔ لیوفیہم میں لام، لام عاقبت ہے، اور یہ جو لام ہے لیوفیہم، یہ لن تبور کے متعلق ہیں۔ من الکتاب میں، من یہ بیانیہ ہے، اور مصدقاً، مصدقاً یہ کتاب سے حال ہے، یہ الکتاب سے ترکیب میں حال بن رہا ہے، اور نیچے جا کے جو الکتاب آ رہا ہے، یہ الکتاب، یہ اورثنا کا مفعول اول ہے، اور الذین،
موصول صلہ مل کر یہ اورثنا کا مفعول ثانی ہے۔ اصطفینا یہ ماضی جمع متکلم مع غیر ہے بمعنی چننا، یعنی چننے کے معنی میں ہے۔ مقتصد اقتصد یقتصد اس کا مصدر یہ اسم فاعل ہے، مقتصد اقتصد باب افتعال سے اسم فاعل ہے، مصدر اس کا اقتصاد ہے، معنی ہے سیدھے راستے پر قائم رہنا، سیدھے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر مستمر اور دائم رہنا، اس کو مقتصد کہتے ہیں۔ سابق سبق یسبق سابق کے معنی ہیں یعنی آگے بڑھنے والا، اور یہ اس میں فاعل ہے آگے بڑھنے والا۔ خیرات خیر کی جمع ہے یعنی نیک کاموں میں، نیک کاموں کے ذریعہ با کہ یعنی نیک کاموں کے ذریعہ خیرات خیرون کی جمع ہے۔ اب ان کی وضاحت ذرا سمجھ لیجئے، تشریح اور وضاحت ذہن میں رکھ لیجئے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت پر مداومت اختیار کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی معنی یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی صدقات کو چھپا کر اور فردی صدقات سر عام کرتے ہیں، یعنی عمل کی حلاوت سے ہٹ کر فقط اس کی تلاوت پر قناعت نہیں کرتے۔ یرجون تجارتا لن تبور، تجارتاً وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہے، تجارت سے مراد اطاعت کے بدلے میں ثواب طلب کرنا۔ اور یہ بات میں نے شروع میں بھی ذکر کر دی کہ یرجون یہ ان کی خبر ہے، لن تبور جو کبھی مان نہ ہوگی، یعنی ہرگز کساد بازاری کا شکار نہ ہوگی، یعنی ایسی تجارت جس میں خسارہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چلے گی۔ لیوفیہم تاکہ وہ ان کو پورا پورا بدلہ دے، یہ لن تبور کے متعلق ہے، لیوفیہم بنفقہا عندہ تاکہ وہ ان کو اپنے ہاں رائج کر کے پورا پورا بدلہ دے، اجورہم ان کا بدلہ، اجورہم ان کا بدلہ یعنی ان کے اعمال کا ثواب، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے ان کو اور دے، یعنی ان کی قبور کو وسیع کر دے، ایک معنی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی سفارشی بنا دے جنہوں نے ان پر احسان کیا، یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکیوں کو دگنا کر دے، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اپنے لقاء کا وعدہ پورا فرما دے، یعنی یرجونا یہ موضع حال میں ہے یعنی وہ امیدوار ہے، اور لام یتلونا اور مابا سے متعلق ہے یعنی انہوں نے یہ تمام کام تلاوت، اقامت صلاح اور انفاق اس عرض کے لیے کی ہے۔ اور ان کے خبر یعنی انہو غفور شکور، انہو غفور شکور کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے، یعنی ان کو بخشنے والا ہے، ان کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے، یعنی قلیل عمل پر کثیر اجرت عنایت فرمانے والے ہیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب والذی اوحینا الیک من الکتاب پھر ہم نے یہ کتاب ان لوگوں کے ہاتھ پہنچائی، قرآن مجید آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس کے پہنچانے کا فیصلہ کیا ان بندوں کو، الذین اصطفینا من عبادنا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا، اور وہ آپ کی امت سے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم، اور جو ان کے ماں بعد ان کے پیروکار قیامت تک ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام امتوں پر چنا اور ان کو امت وسط بنایا تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہو، اور ان کو افضل الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کا شرف عنایت فرمایا۔ اب دیکھو، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ربط دیکھو،
پھر اس امت کے مترادف یعنی مراتب بالترتیب بیان فرمایا۔ فمنہم ظالم لنفسی، پھر بعض تو ان میں سے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر و امیدوار ہے۔ ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں تو متوسط درجے کے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے برے عمل ملا دیے۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور بعض ان میں بلائی میں ترقی کرنے والے ہیں۔ یہ تعبیر قرآن مجید کے موافق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ میں جو اللہ تعالیٰ والسابقون الاولون من المہاجرین سورۃ التوبہ میں، اور اس کے بعد فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور پھر فرمایا وآخرون مرجون لامر اللہ۔ اور اسی طرح دیکھو کہ حدیث میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ آپ نے اس آیات کو منبر پر تلاوت فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں جو سبقت کرنے والے ہیں وہ تو آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور ہم میں جو مقتصد ہے وہ نجات پانے والے ہیں، اور ہم میں جو ظالم ہے وہ بخش دیے جائیں گے۔ اور انہی سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سابق تو جنت میں بلا حساب جائیں گے، اور متوسط کا معمولی حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ گمان کرنے لگے گا کہ وہ ہرگز نہ بچ سکے گا، پھر اس کو رحمت پالے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حوالے سے ایک اور اثر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ السابق سے مخلص اور المقتصد، یعنی سابق سے یعنی مخلص اور مقتصد دکھاوا کرنے والا، اور ظالم سے نعمتوں کی ناشکری بلا اصرار کرنے والا، کیونکہ تینوں کے جنت میں داخلے کا حکم ہے۔ بعد السلف سے یہ بھی ہے کہ الظالم کبائر کا مرتکب، المقتصد صغیر گناہ کرنے والا، السابق ان تمام سے گریز کرنے والا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی روایت ہے کہ الظالم جس کی سیئات زیادہ ہو جائے، السابق جس کی حسنات بڑھ جائے، المقتصد جس کی حسنات اور سیئات برابر ہو۔ تو دیکھو آپ ان کی وضاحت سمجھ لیجئے کہ ظالم، المقتصد اور سابقی تین الفاظ ہیں۔ اور ابو یوسف رحمہ اللہ سے اس آیات کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا یہ تینوں مومنین کے اقسام ہیں۔ کفار کے حالات تو اس کے بعد والذین کفروا لہم نار جہنم فاطر میں تذکرہ فرمایا گیا ہے، باقی تینوں طبقات ان بندوں میں سے ہے جن کو بندوں میں سے چنا گیا ہے، اس لیے فرمایا فمنہم یعنی تمام ضمائر الذین اصطفینا من عبادنا کی طرف لوٹنے والی ہے، یعنی فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق، کہتے ہیں کہ یہ جو تمام ضمائر ہے یہ الذین اصطفینا من عبادی کی طرف لوٹنے والی ہے، اور یہ اہل ایمان ہے، اور جمہور کا مسلک بھی یہی ہے کہ یعنی کہتے ہیں کہ البتہ الظالم کو مقدم اس لیے کیا گیا تاکہ بتلایا جائے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، پھر مقتصدین کی تعداد ان کے مقابلے میں قلیل ہے، اور السابقون تو قلیل میں سے اقل ہے، اس لیے کہ ظالم کو مقدم کیا، پھر اس کے بعد مقتصد کی کیونکہ درمیانی تعداد ہوتی ہے اس کو ذکر کیا، اور اس کے بعد جو سابقین ہے وہ قلیل من الاقل ہے، اس لیے آخر میں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک قول اور ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرت سہل رضی اللہ رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ السابق سے یعنی عالم، المقتصد سے متعلم، اور الظالم سے جاہل مراد ہے، اور یہ بھی کہا کہ سابق وہ ہے جو معاد میں مصروف ہو، اور مقتصد وہ جو معاش اور معاد میں لگا ہوا ہو، اور ظالم وہ ہے جو معاد کو چھوڑ کر معاش میں مصروف ہو۔ یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ الظالم جو غفلت اور عادت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں اور نہیں جاتے ہیں، بہت سارے اقوال ہم نے ذکر کی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ذکر کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس آیات سے متعلق جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تینوں مومنین کے اقسام ہیں، انہیں فرمایا یہ تینوں مومنین کے اقسام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفار کے حالات تو اس کے بعد والذین کفروا لہم نار جہنم وغیرہ میں تذکرہ فرمایا گیا، باقی تینوں طبقات ان بندوں میں سے ہے جن کو بندوں میں سے چنا گیا، اس لیے دیکھو کہ فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق، یہ تمام یہ جو منہم ومنہم فمنہم ومنہم ومنہم وغیرہ کے ضمائر اصطفینا العباد یعنی الذین اصطفینا من عبادنا کی طرف یہ تمام ضمائر راجع ہو رہی ہے اور اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اہل ایمان ہے، اور جمہور کا مسلک بھی یہی ہے اور یہی راجع قول ہے۔ پھر اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو ظالم کو مقدم کیا، پھر اس کے بعد مقتصد کو ذکر کیا، پھر آخر میں سابق کو ذکر کیا، اس کی کیا وجہ؟ تو فرماتے ہیں کہ ظالم کو مقدم اس لیے کیا گیا تاکہ بتلایا جائے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے،
پھر مقتصدین کی تعداد ان کے مقابلے میں قلیل ہے، اور سابقین تو قلیل میں سے اقل ہے، اس لیے آخر میں اس کو ذکر کیا گیا۔ سابق بالخیرات بإذن، یعنی بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اس کے حکم سے، اس کی توفیق سے، ذالکا یہ یعنی یہ کتاب کا وارث بنایا، هو الفضل الکبیر، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرماتے جنات عدن یدخلونہا، جنات عدن یدخلونہا، یہاں سے جنات اور اس میں کلمات شکر کا یعنی تذکرہ فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔